نبی کو علیہ السلام کہتے ہیں، صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور بعد والے ولی کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ غیر نبی کو علیہ السلام کہنا گناہ نہیں ہے، یہ اچھی طرح بات یاد رکھنا۔ یہ آگے جا کر میں بات کر دوں گا تاکہ آپ الجھنیں دور ہو جائیں۔ نبی کو علیہ السلام، صحابی کو رضی اللہ عنہ، اور بعد والے ولی کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو بعض حضرات نے اعتراض کیا ہے، اعتراض تو اوروں پر بھی ہے، لیکن بطور خاص صاحب ہدایہ کا نام لے کر اعتراض کیا، اس لیے ہم نے ہدایہ کی عبارت پیش کی ہے۔ وہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جی صاحب ہدایہ گستاخ صحابہ ہے، وہ امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہہ کر صحابہ کا درجہ دیتا ہے، تو دیکھو گستاخ ہے۔ ہم نے کہا بات توجہ سمجھنا، اگر غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا یہ گستاخی ہے تو ہدایہ پر فتویٰ بعد میں لگاؤ، قرآن کریم پر پہلے لگاؤ۔ قرآن کریم میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم۔ اللہ رب العزت نے جس طرح مہاجرین صحابہ کو رضی اللہ عنہم فرمایا، انصار صحابہ کو رضی اللہ عنہم فرمایا، تو بعد والے اولیاء کو بھی رضی اللہ عنہم فرمایا۔ غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا جب قرآن سے ثابت ہے تو پھر ہدایہ پر اعتراض کیسا ہے؟ پھر ہدایہ پر اعتراض کیسا ہے؟ اب ذرا اگلا سوال سمجھو، اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو ضابطہ ہے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ، کیا ضابطہ غلط ہے؟ کیا ضابطہ غلط ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ضابطہ ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا قرآن کی آیت غلط ہے؟ ہم نے کہا آیت بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا اور صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا ضابطہ بھی یہ ہو، اور پھر قرآن غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہ آیت بھی ٹھیک ہو؟ ہم نے کہا بات سمجھیں، بس اوقات ایک ضابطہ ہوتا ہے اور ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہوتا ہے۔ ہم حنفی ہیں، ہمارے امام کی نظر بہت گہری ہے، اس لیے امام کی برکت سے پوری گہری تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہم بھی اندر جا کے ضابطے دیکھتے رہتے ہیں۔ ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہے، ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہے۔ اس پر ایک اور بات بھی سن لیں، ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ صحابی کو رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ، یہ اصطلاح اس لیے بنائی ہے اگر ایک ایسا نام کسی کتاب میں لکھا ہو جو نام نبی کا بھی ہو، جو نام صحابی کا بھی ہو، جو نام بعد والے ولی کا بھی ہو، تو ہمیں بعد والوں کو کیسے پتہ چلے گا یہ نام نبی کا ہے، صحابی کا ہے یا بعد والے ولی کا ہے؟ اس میں فرق کرنے کے لیے نبی کے ساتھ علیہ السلام، صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اور بعد والے ولی کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ چل گیا کہ کون ہے؟ نبی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا علیہ السلام، پتہ چل گیا کون ہے؟ نبی۔ اور جب حضرت محمد نے فرمایا رضی اللہ عنہ تو پتہ چلا کہ کون ہے؟ صحابی۔ حضرت محمد نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ تو پتہ چلا کون ہے؟ تو یہ الفاظ تھے فرق کرنے کے لیے۔ اگر کسی شخص کا غیر نبی ہونا اتنا متعارف ہو جائے، اتنا مشہور ہو جائے کہ ہر بندہ سمجھے یہ نبی نہیں غیر نبی ہے، اس کو علیہ السلام کہہ بھی لیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح بس اوقات حضرت علی کو علیہ السلام کہتے ہیں اور بس اوقات حضرت مریم کو علیہ السلام کہتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ مریم نبی نہیں تھی، نبی کی ماں تھی، نبی نہیں تھی، نبی کی ماں تھی۔ بالکل اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کا غیر صحابی ہونا اتنا معروف ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں، امام صاحب کا مخالف بھی مانتا ہے، اس لیے آپ ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ دو پھر بھی ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ ضابطہ تھا اشتباہ سے بچنے کے لیے، اور جہاں اشتباہ نہ ہو وہاں رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ہم کہتے ہیں
یہ اعتراض اگر دیانت کے ساتھ ہوتا، توجہ رکھنا، یہ اعتراض اگر دیانت پر ہوتا تو پھر ہم پر اعتراض بھی ہوتا، سعودیہ پر اعتراض بھی ہوتا۔ کیوں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ جتنا نمایاں سعودی حکومت نے لکھا ہے، اتنا نمایاں دیوبند کی دنیا میں کسی مسجد میں نہیں لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ جا کر اس کو دیکھیں۔ مسجد نبی کا جہاں آپ بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر موجودہ حال یہ ترکی حرم ہے جو ترکوں نے بنایا، باہر سین میں کھڑے ہو جائیں، وہاں چھتریاں لگی ہیں، اس کے پیچھے پھر برآمدہ ہے، پھر چھتریاں، پھر برآمدہ۔ آپ ترکی حرم سے باہر نکلیں اور آپ قبلہ کی طرف منہ کر کھڑے ہوں، اوپر لکھا ہوگا اللہ، نیچے لکھا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں جانب لکھا ہوگا ابو بکر، بائیں جانب عمر، پھر آگے عثمان، پھر آگے علی، پھر ابو ہریرہ، پھر عباس، پھر حسن، پھر ابو ہریرہ اور پھر حسین۔ پھر آپ ادھر پشت کریں اور ادھر برآمدے کی طرف منہ کریں تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، اس کے آگے جو صحابی کا نام ہے، پھر چھتری، اور چھتری کے بالکل سیدھ میں جو پہلا ستون ہے وہاں لکھا نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ دوسرے ستون پہ، مالک بن انس رضی اللہ عنہ تیسرے ستون پہ، احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، پھر چوتھے ستون پہ محمد بن ادریس رضی اللہ عنہ۔ وہاں اس ترتیب سے لکھا ہوا ہے، پہلے امام صاحب، پھر امام مالک، پھر امام احمد، پھر امام شافعی۔ اگر اعتراض کرنا ہے تو سعودی حکومت پہ کرو نا، یہ گستاخ صحابہ ہیں، ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کیوں لکھا ہے؟ کرو اعتراض۔ یہ تو میں نے مثال دی ہے، آپ گھر جائیں، صحیح بخاری کی شرح ابن عسقلانی کی کھولیں، فتح الباری، اور آپ دیکھنا جگہ جگہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، جگہ جگہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ضابطہ تھا اشتباہ سے بچنے کے لیے، اور جہاں اشتباہ نہ ہو رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹھیک ہے۔ میں اس پر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک مدرسہ، میری بچیاں وہاں دو پڑھتی، جمعے کا دن تھا، فیصل آباد، میں لاہور جانا تھا، تو میں نے پوچھا بھی جمعہ آپ کے کتنے بجے ہے؟ کہا جی 1 بجے۔ میں وہاں میں نے کہا جمعہ میں آپ کے پڑھتا ہوں، وہ بہت خوش ہوئے، کہا بیان بھی آپ کرو، خطبہ بھی دو، نماز بھی پڑھاؤ۔ میں نے بیان بھی کیا، خطبہ بھی دیا، نماز بھی پڑھائی۔ نماز کے بعد کمرے میں بیٹھے، محتم صاحب نہیں تھے اور مدرس ذمہ دار موجود تھے، تو میں نے کہا یار آپ میری بچی کو ذرا بلا دو کمرے میں ملاقات کر لوں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کے پاس کارڈ ہے؟ شناخت نامہ؟ جب بچیاں کو وارث ملنے کے لیے آئے تو شناخت نامہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں آپ کا شناخت نامہ ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ اور یہ شناخت نامہ تو ہوتا ہے جب بندے کا خدشہ ہو، بھئی 1000 بچی ہے، بھائی لینے والا کون آیا، تو مجھے آپ جانتے نہیں میں کون ہوں؟ کہا جی مولانا صاحب معذرت۔ میں نے کہا نہیں، شناخت نامہ وہاں ہوتا ہے جہاں اشتباہ ہو، جہاں اشتباہ نہ ہو وہاں شناخت نامہ ہو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ ہو پھر بھی ٹھیک۔ یہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ کا فرق تب ہوتا ہے جب اشتباہ ہو، جب اشتباہ نہ ہو پھر رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹھیک ہے۔